السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں JUIF کی سیاست پر۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر ایک کے بعد دوسری بغاوت اٹھتی جا رہی ہے۔ بلوچستان سے مولانا شرانی کی ہم نے آواز سنی، حافظ حسین احمد کی بات سنی، اور آج KPK کے سابق امیر جو ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے مولانا شرانی کی تمام باتوں کو درست قرار دیا ہے۔ جی ہاں، مولانا گل نصیب نے آج پشاور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بولا کہ مولانا شرانی کو دیانتدار اور ایماندار شخص قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صفوں میں اصلاح وقت کی ضرورت بن چکی ہے، اور اکابرین نے جو دستور اور آئین پارٹی کے لیے بنایا آج تک اس پہ عمل نہیں کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جس کے باعث نظریاتی کارکن جو ہیں وہ الجھن کا شکار ہو کر JUIF چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور مولانا کے لیے کتنی مشکلات آگے آنے والے دنوں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ JUI کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے پیسوں والوں نے، امیر ٹولے نے، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے قریب جن لوگوں کو کیا وہ صرف پیسے کے بل بوتے پر آ کر JUI میں اہم عہدے پر شامل ہو گئے، جس میں سینیٹر طلحہ محمود کا ذکر کیا، عظیم اللہ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف اور صرف اپنے مال اور پیسے کی بنیاد پر JUI میں شامل ہوئے، اور انہوں نے شمولیت کے بعد ٹکٹوں کے پیسوں کی بنیاد پر ٹکٹیں خریدی، اور بدقسمتی یہی تھی کہ صداقت کا پیمانہ جو ہے وہ اس وقت بدل گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ الزام میں نہیں لگا رہا، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں یہاں پر ان کے ہمراہ سابق جو MNA ہیں مولانا کی جماعت کے مولانا شجاع الملک، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس حوالے میں کلیئر کٹ بولا، اور انہوں نے کہا کہ حافظ حسین احمد کو صرف اس بنیاد پر پارٹی سے فارغ کیا گیا کیونکہ وہ مسلم لیگ نواز کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حافظ حسین احمد وہ شخص ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان سے بھی پہلے سے JUI کا حصہ رہے ہیں۔ اب یہ پارٹی کتنی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، اور PDM کی موومنٹ ایک طرف چل رہی ہے، لیکن مولانا کی اپنی پارٹی میں ان کی صدارت جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو مولانا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی، اس حوالے سے میں نے جب سرچ کی، جب چیزیں چیک کی اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو اس میں مختلف میڈیا رپورٹس جو آ رہی تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی کی تنقید کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیانات پر مولانا سینئر رہنماؤں سے ناراض تھے، اور وہ پارٹی پالیسی کیا تھی، وہ PMLN کے خلاف حافظ حسین نے بات کی، یا انہوں نے یہ بات کی کہ PDM کا جو جھنڈا ہے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس کے بات کی۔ اور حافظ حسین احمد کا کہنا تھا کہ آج JUI پیسوں والوں کو آگے لایا جا رہا ہے، جیسا کہ آج مولانا گل نصیب نے یہی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا شرانی، مولانا گل نصیب اور دیگر جو پارٹی کے سینئر رہنما تھے وہ تنگ آ چکے تھے، یہ ARY رپورٹ کر رہا ہے، اور ARY کا کہنا ہے کہ JUI موروثی جماعت بن گئی تھی بطور جمعیت کے رکن، اور انہوں نے حافظ حسین احمد کا اگر بات کی جائے، جیسا کہ جو مولانا شجاع الملک ہیں MNA سابق، انہوں نے بھی کہا کہ حافظ حسین احمد مولانا فضل الرحمان سے بھی پرانے ہیں JUIF میں۔ تو حافظ حسین احمد کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنے پرانے ہیں۔ حافظ حسین احمد مولانا سے بہت پہلے جمعیت کا حصہ بنے تھے، اور 1973 میں جمعیت میں وہ آئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان 1980 میں جمعیت کے رکن بنے، اور ان کو ترجمانی سے ہٹایا گیا، لیکن اب بھی وہ جمعیت کے رکن تو ہے وہ، اور یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ JUI وہ ہے۔ مولانا شرانی بھی یہ کہتے ہیں کہ JUI ان کی ہے، یہ کسی کی موروثی جماعت تھوڑی ہے۔ اس کے بعد یہ بات میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر دونوں رہنماؤں سے بلوچستان میں JUI کے قائدین نے ملاقات کی۔ مولانا حافظ حسین احمد مولانا شرانی سے پارٹی پالیسی کے مخالف بیانات جو انہوں نے دیے اس حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ کس وجہ سے کی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ پیسے والوں کا مولانا کی پارٹی میں اب راج ہے،
اس کے بعد ایئر وائی یہ کہتا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیانات پر دونوں قائدین سے جو جواب طلب کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک موقف ہے، ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہماری ایک آواز ہے اور ہم اس آواز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی الگ الگ جماعتیں ہیں، اور لیکن یہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر یہ سینئر رہنما ناراض ہیں، اور سینٹ ٹکٹ نہ ملنے پر حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی نے یہ جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں اور آنے والے الیکشنز میں مولانا نے ان کو ٹکٹ نہیں دیے، اور یہ جو رہنما ہے سینئر رہنما یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ پیسے والوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، اور آج جیسا کہ مولانا گل نصیر نے بھی یہ بات کی، مولانا شرانی انتہائی ہیوی ویٹ بلوچستان کے ان کے سربراہ رہ چکے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سلیکٹڈ تک قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مولانا شرانی کا موقف ہے، اور انہوں نے کہا کہ بولنے کے معاملات پر اسی معاملات پر ان کا آپس میں کئی دفعہ اختلاف ہو چکا ہے، اور وہ جھوٹ بولنے کے مولانا فضل الرحمان ایکسپرٹ ہیں، یہ مولانا شرانی فرما رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی تحریک کو بھی انہوں نے الزام لگایا کہ ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے قائم کی، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں جلسے جلوس کر کے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، دوسری طرف نیب نے مولانا کے گرد جو ہے وہ شکنجہ کس لیا ہے، اور وہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو نہ صرف پہلے اپنے ریڈار میں لیا، اب کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ریڈار پہ آ چکے ہیں، اور تیسری طرف پی ڈی ایم کی سیاست، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور اب پی ڈی ایم بات چیت کی طرف باتیں آوازیں اٹھنا پی ڈی ایم میں شروع ہو گئی ہیں۔ صرف ایک دو دھڑے کے اگر پی ڈی ایم کی بات کی جائے تو بڑی جماعت جو سب سے زیادہ اپنے اراکین اسمبلی رکھتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی اب کھل کے بات چیت کی بات کر رہی ہے، شہباز شریف بات چیت کی بات کر رہے ہیں، ایک پی ایم ایل این کا بڑا دھڑا شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی طرف جانا چاہتا ہے، استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہاں ابھی بھی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا سٹانس شاید ایک ہی ہے کہ حکومت کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے مزید دباؤ ڈالا جائے اور بلیک میل کیا جا سکے، جو ابھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال رہی اور یہی ان کے مولانا کی پارٹی کے مین رہنما اگر الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیتے ہیں تو مولانا کی اپنی صدارت جو ہے وہ بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔